بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے جو پی ڈی ایم کی سیاست ہے، پھر جو بلاول بھٹو زرداری ہیں، انہوں نے احتجاجی جلسے جلوسوں سے زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا ہے تحریک عدم اعتماد پہ. کیا تحریک عدم اعتماد اگر اپوزیشن یا پی ڈی ایم لاتی ہے تو یہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پر بات ہوگی. اور دوسرا، جو پارلیمنٹ کے سیشن دونوں ایوانوں کے شروع ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت بھی ہو گئی ہے. کیا یہ بات چیت کامیاب ہوگی، کوئی لیجسلیشن ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس پر بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی، پارلیمنٹ کو کور بھی کرتی ہیں، پی ڈی ایم کو بھی کور کرتی ہیں، ہیرا وحید. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے، کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اس کے ٹریک ٹھیک ہے؟ سر دیکھیں، پی ڈی ایم تو ایک تحریک کا نام ہے جس میں تمام اپوزیشن کی پارٹیاں ایک الائنس کا حصہ ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دھاندلی زدہ حکومت سے جان چھڑوانا اور شفاف انتخابات. ان کے حصول کے لیے پہلے انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی کہ استعفے دیں گے، استعفے جمع ہو گئے پارٹی ہیڈز کے پاس. پھر اسٹریٹجی چینج ہوئی کہ ہم نے بلدیاتی ضمنی انتخابات میں جانا ہے. پھر سر پہ آ گئے سینٹ انتخابات. وہ تو کوئی سیاسی جماعت اپوزیشن میں رہتے ہوئے یا حکومت میں بھی یہ رسک نہیں لے گی کہ سینٹ انتخابات سے خود کو الگ کرے، کیونکہ سینٹ اپر ہاؤس ہے، فیڈریشن کا ہاؤس ہے، اس سے کوئی جماعت بھی یہ نقصان افورڈ نہیں کر سکتی. لیکن اگر پیپلز پارٹی کا موقف دیکھیں، سب سے الگ ہو گیا ایک موقف کہ ہمیں پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں. یہ موقف اس وقت پیپلز پارٹی کا ہے. باقی جماعتیں ایک طرف ہیں. یہ ان کی ڈائریکشن جو ہے شدید قسم کی تبدیل، اور یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ دو پیرلل ڈائریکشنز اس لیے آئی ہیں کیونکہ سینٹ انتخابات اور بلدیاتی ضمنی انتخابات میں کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا. اب دیکھنا یہی ہے کہ سینٹ سے کیا ہوگا، کتنی سیٹیں نکالیں گے اپوزیشن. مارچ تک تو کوئی سچویشن کلیئر نہیں ہے پی ڈی ایم کی. جلد سے پہلے انہوں نے فیز 1 دیا، پھر فیز 2، اب فیز 3 جلد سے کریں. پاکستان بھر میں نو ڈاؤٹ اس میں عوام بہت زیادہ آ رہے ہیں. جلسہ ہوتا ہے، سیاسی جماعت کا کارکنان نکلتے ہیں. الیکشن کمیشن کے باہر لوگ بہت کم تھے، اسی لیے تھے کیونکہ اسلام آباد میں ایسا ٹرینڈ نہیں ہے. اس سے پہلے باقی جلسوں میں لوگ آتے ہیں. کراچی میں بھی ملین جب ہمارے پاس نمبرز گیم نہیں، ہمارے سے مراد ہے اپوزیشن کے پاس نمبرز گیم نہیں ہے، تو پھر بلاول بھٹو زرداری کیوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں جتنا ہم حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں چائے کے اوپر یا بیٹھک میں بیٹھ کر، اتنا جلسوں میں نہیں دے سکتے. یہ اتنا بڑا یو ٹرن. دیکھیں، نمبر گیم کی بات بعد میں ہوگی. نمبر گیم تو سینٹ میں دگنا تھا اپوزیشن کے پاس. جب چیئرمین سینٹ ساجد سنجرانی کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو ری سیٹ کریں گے، تحریک عدم اعتماد سینٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئی. اپوزیشن کے پاس دگنی نمبر گیم تھی، لیکن پھر بھی بری طرح ناکام رہے. یہی جو ہے ٹرینڈ تھا پاکستان کی. اگر قومی اسمبلی کا ٹرینڈ دیکھیں، کبھی بھی ہماری تاریخ میں تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ ملک میں سیاست میں بہت زیادہ اثر ہے اسٹیبلشمنٹ کا. ابھی تک کنٹرول ہے. پی ڈی ایم ایک حقیقت ہے، تحریک چل رہی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں پارلیمانی امور میں تمام چیزوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا اتنا کنٹرول ہے کہ یہ اگر دوبارہ سے بھی اپوزیشن اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئے کہ اب ہم سنجیدہ ہو گئے تحریک عدم اعتماد، تو یہ دوبارہ بھی فیزیبل نہیں ہے. کس بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے تو کیونکہ انتخابات کا ٹائم ہے اور یہ ضمنی انتخابات بھی ہے، عمر کوٹ کی سیٹ بھی انہوں نے نکالی. یہ سب چیزیں کوئی سیاسی جماعت اتنے حد پہ نہیں جاتی. استعفے دینا، جمع کروانا ان کا تمام ارکان قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں کا ایک ذمہ داری تھی. پارٹی ہیڈز کو جمع کروائے، لیکن ان کو کب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں جمع کروائیں گے وہ کوئی ڈیٹ کسی کو نہیں پتا. ایک تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں یہ شاید مولانا کے ساتھ بلف کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بلف پچھلے سال والا تو ایک بلف پوری قوم نے دیکھا تھا جب مولانا کے ساتھ کیا کہ ہم آئیں گے، اچھا خاصا ہاتھ کیا اور سامنے سے بیک فٹ پہ گئے. ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی اور اسٹریٹجی بنائی. چلیں اب تو کیونکہ سینٹ انتخابات کا ایک ہے، سب کے پاس ایک آڑ ہے، ایک جسے کہتے ہیں کوشن ہے کہ ہمیں انتخابات میں جانا ہے اور اپر ہاؤس کو نہیں چھوڑنا. لیکن اس وقت اتنا سامنے سے انہوں نے کیا تھا. اب بھی دیکھا یہی جا رہا ہے اور ابھی تک یہی چیزیں ہیں کیونکہ کلیئرٹی ابھی نہیں آئی. جب ایک انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ استعفے دیں گے، اس پہ نہیں آئے. دوسرا ڈیسیجن یہ ہے کہ 31 جنوری تک یعنی کہ اس ماہ کے ختم ہونے تک وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دیں. وہ بھی استعفیٰ نہیں دیں گے. اپوزیشن کے کہنے پہ کوئی وزیر اعظم گھر نہیں جاتا. استعفیٰ انہوں نے کیا دینا؟ انہوں نے ان کے استعفے کا انتظار کیے بغیر اگلے احتجاجی شیڈول کا اعلان کر دیا. بالکل یہی دیکھیں، پی ٹی ایم کی تحریک فی الحال تو چل رہی ہے اور ابھی یہ چلتی رہے گی. کوئی سچویشن اگر کلیئر ہوئی، سیاسی جماعتیں کیا اپوزیشن کے اتحاد الائنس میں ابھی بھی ساتھ ہیں، یہ واضح ہوگی مارچ میں
سینٹ انتخابات کے بعد کہ نمبر گیم کتنی حد تک اثر ہوتی ہے، صوبائی اسمبلیوں سے کون سی جماعت جو ہے سینٹ میں اپنا ہولڈ بناتی ہے، چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کون بنوا سکے گا، کیا حکومت اپنا کوئی لے کے آئے گی چیئرمین ڈپٹی چیئرمین، کیونکہ دونوں طرف سے کوششیں چل رہی ہیں اور اس سچویشن میں میرے خیال سے پیپلز پارٹی نے یہ صحیح سٹینس لیا کہ تھوڑا سا پی ڈی ایم سے ہٹے اور اتنی زیادہ مخالفت یا استعفے دینا یا استعفے لینا فی الحال نہیں، کیونکہ سیاست میں کوئی بھی آخری حرف نہیں ہوتا۔ اچھا ہیرا، آپ چونکہ سینٹ کو باقاعدگی سے کور کرتی ہیں، ایک ایشو آیا تھا چیئرمین نیب کے خلاف، وہ ریکوزیشن اجلاس تھا، ہو گیا، لیکن وہ قرارداد بھی نہیں آ سکی، طریقہ استحقاق بھی نہیں آ سکی۔ یہاں پہ بھی کچھ سنا ہے تو چیئرمین جو سینٹ ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس حد تک نہ جائے کہ واپسی ممکن نہ رہے۔ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اپوزیشن نے ریکوزیشن جمع کروائی کہ ہم لوگوں نے ایک اجلاس بلانا ہے سینٹ کا، خصوصی طور پر نیب گردی کے خلاف، کہ نیب ایسی کارروائیاں کرے جس میں بزنس کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس میں کامن مین بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں، سیاستدانوں کی تضییق ہو رہی ہے، میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور ثابت کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ 6 مہینے کے لیے نیب اندر کر لیتی ہے، ریفرنس دائر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد نیب کی پروسیکیوشن اتنی ویک ہے، کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ اس سب چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک سینٹ کا ایک اجلاس بلایا گیا جس کے اندر 2 ایجنڈے تھے۔ ایک تو استحقاقی کمیٹی میں چیئرمین نیب کو طلب کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا پیش رفت ہے، کہ کن وجوہات کی بنا کے پورا آپ لوگوں کا میڈیا ٹرائل کر دیتے ہیں، پبلک کر دیتے ہیں لوگوں کے نام، ایمبیزلمنٹ کے چارجز کسی کے اوپر بھی ہوں۔ ایک ادارے کا کام یہی بنتا ہے، نیب کا بھی، کہ وہ چپ کر کے اپنا جو تحقیقات ہے وہ کرے، اس کو میڈیا میں اوپن کرنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اتنی کمزور ہوگی کسی کو بلا نہیں سکتی؟ حالانکہ تو کمیٹی میں تو کسی کو بلایا جا سکتا ہے، ماضی میں مثال موجود رہی ہے، لوگ آتے رہے ہیں۔ ماضی کی باتیں بھی، یہاں پہ آرمی چیف بھی آئے ہیں، یہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی آئے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آئے ہیں، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا، ہول کمیٹی کو بریفنگ بھی دی گئی، لیکن دیکھنا چیف جسٹس ایک مرتبہ آئے تھے سینٹ میں، بالکل آئے ہوں گے، لیکن اس وقت یہی دیکھنا ہے کہ نیب کس کے ہاتھ میں ہے۔ نیب گردی کر رہا ہے، سیاستدانوں کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، اس کو اندر کر لو، اپوزیشن لیڈر اندر ہے، سابقہ اپوزیشن لیڈر وہ بھی اندر ہے، لیکن دیکھنا یہی تھا۔ لیکن اسی اجلاس میں یہی ثابت ہوا کہ ایک تحریک جو تھی اپوزیشن ایک ریزولوشن بھی نہیں لا سکا، ایک قرارداد اپوزیشن، حالانکہ اکثریت ہے ان کے پاس، اکثریت ہے، 100 سینیٹرز ہیں، 50 بھی لا سکتے تھے، 60 بھی لا سکتے تھے۔ سینٹ میں اپر ہاؤس میں ریزولوشنز تو آتی رہتی کیونکہ اپر ہاؤس میں تو چلتا رہتا ہے، سینٹ کا تعلق فیڈریشن سے زیادہ ہے، سیاسی جماعتوں سے کم ہے، لیکن ناکام رہے، اسی ایک اجلاس میں بھی ایک بھی قرارداد نیب گردی کے خلاف نہیں لا سکے۔ اچھا، ایک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت بھی جاری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی برف پگھلے گی؟ کیونکہ ایک دور تو ہوا اس میں تو کامیابی نہیں ہوئی، برف تو اب پگھلنی چاہیے، بڑے ہی مہینوں کے بعد لیجسلیشن رکی ہوئی ہے، ساری لیجسلیشن رکی ہوئی ہے، بری طرح اجلاس نہیں ہو رہے تھے۔ آپ کو خود پتا ہے کہ ابھی اجلاس اتنی عجلت میں بلائے قومی اسمبلی اور سینٹ کے کہ 24 گھنٹے کا وقفہ بھی نہیں دیا۔ اب یہی چاہ رہے ہیں کہ گھنٹے بھی پورے ہوں، لیجسلیشن بھی ہو۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی کہ بار بار اپوزیشن کو قائل کرے کہ اتنی اہم لیجسلیشن ہے اپوزیشن کی، لیکن اپوزیشن کو تو وہ سوائے این آر او دینے کا کوئی بات نہیں کرتے، کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ وزیر این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں، جو اہم قوانین ہوتے ہیں، اہم قانون سازی پہ تو اپوزیشن ساتھ دیتی ہے۔ جہاں پہ فیٹ آف کے بلز تھے اس کے اوپر اپوزیشن ساتھ تھی، جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے قانون سازی کرنی تھی اس میں اپوزیشن حصہ بنی باقاعدہ طور پر۔ لیکن اب اپوزیشن کا ایک ہی بڑا مطالبہ ہے کہ نیب کے قوانین میں ترمیم کی جائے، نیب گردی بند کی جائے، نیب کے جو اتنے کھلے اختیارات ہیں، کسی کو بھی گرفتار کر لینا، ریفرنس بنا لینا، یہ چیزیں رکنی چاہیے اور نیب کے ادارے کو میرے خیال سے ان کے اختیارات کم کرنے چاہیے۔ لیکن حکومت کا یہی ایک ہی موقف ہوتا ہے شروع سے کہ یہ جی این آر او مانگتے ہیں، اپنے کیسز چھڑوانے کے لیے چاہتے ہیں کہ نیب بند کر دے، احتساب نہ ہو، لیکن اس میں سفر ہو رہی ہے، قانون سازی نہیں ہو پا رہی۔ یہ بڑا ایشو ہے حکومت کے لیے۔ بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی ہیرا وحید کی، اور واقعی نیب کے حوالے سے ایک عام آدمی کے ساتھ ساتھ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے تحفظات بھی جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔